ماں اور باپ سے بھی محبت کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے، قرآن میں حکم ہے۔ پڑوسیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، قرآن میں حکم ہے۔ بہن اور بھائیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، قرآن میں حکم ہے۔ یہ رحم کا رشتہ ہے۔ اسلام نے اس بہن اور بھائی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے بڑا زور دیا ہے۔ جو رحم کے رشتے ہیں، ماں اور باپ سے محبت، بہن اور بھائیوں سے محبت، باپ کے رشتوں سے محبت اور ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت، یعنی ماموں ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ان سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان سے ملنا جلنا، ان سے سوشل کانٹیکٹ، یہ حکم قرآن میں دیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنْبِ، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو قرابت دار ہیں، جو پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان سے محبت سے ملو۔ یہ رسول اللہ جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور خاص طور سے رحم کے رشتے، یعنی ماں کے رشتے سے جو بہن اور بھائی ہوتے ہیں، رحم کا رشتہ، سگے بھائی سگی بہنیں، سوتیلے بھائی سوتیلی بہنیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سے محبت کرنے کا اور ان سے رشتہ نہ توڑنے کا حکم دیا گیا، ان سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رحم کے رشتوں کو توڑو نہیں، یہ رشتہ جوڑو۔ بہن اور بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پیسے اور روپے کے اور جائیداد کے لین دین پر سلام و دعا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رحم کا رشتہ، ماں اور باپ کے رشتے سے جو بہن اور بھائی ہیں، وہ رشتہ بہت مقدس ہے، اس رشتے کو توڑو نہیں۔ وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اگر کسی شخص نے بہن اور بھائی کے رشتے کو جان بوجھ کر توڑ دیا، جان بوجھ کر اس رشتے کو جوڑا نہیں بلکہ توڑ دیا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس رشتے کو توڑ دیا، اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے گا۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی واضح آیات ہیں، میں اب اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن جو بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، یہ دین محبت کا دین ہے۔ یہ اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی محبت سکھاتا ہے، یہ اپنے ماں اور باپ کا ادب و احترام سکھاتا ہے، یہ ایک فیملی، یہ ایک خاندان اسٹیبلش کرتا ہے۔ بہن اور بھائی، چچا بھتیجے، پھوپھی خالہ، یہ خاندان اسٹیبلش کرتا ہے، فیملی سسٹم۔ آج کے دور میں سب سے بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے نام پر رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ بھائی فنڈامنٹل رائٹس ہے کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ میں جہاں چاہوں رہوں، میرا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ میں ماں اور باپ کا کہنا نہ مانوں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹس ہے میں اور بہن بھائی کو نہیں مانتا، کوئی رشتہ وشتہ نہیں۔ اب آج کے دور میں فیملی سسٹم، جس کو اسلام نے ایک پاکیزہ سسٹم قرار دیا کہ بہن اور بھائی کا رشتہ، پھوپھی اور خالہ کا رشتہ، ماموں اور چچا کا رشتہ، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں۔ یہ خاندان، اس خاندان کو جوڑ کے رکھو، خاندان کو الگ الگ مت کرو۔ فیملی سسٹم یہ رہنا چاہیے، ماں اور باپ کا ادب و احترام رہنا چاہیے۔ اب تو عالم یہ ہو گیا کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، کہاں ہیں تمہارے بھائی، ان کا پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں، بھائی کا بھی پتہ نہیں، رشتہ داروں کا پتہ نہیں۔ یہ تمام رشتے جو ہیں ان کو جوڑنے کا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یتیموں کی پرورش کا حکم فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم فرمایا،
ان کی کفالت کا حکم فرمایا، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں، آرفنز، ان کے پیٹرنائز کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اسی طرح مجھ کو چاہیے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی بھی دیکھ بھال کروں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کروں۔ یہ ساری تعلیم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلاتے رہنا چاہیے